بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی انسان کے دل میں اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو تو کچھ نہیں بتاتا، لیکن رات کو سجدے میں ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی رزق کی پریشانی، کبھی اولاد کی فکر، کبھی شوہر کی بے رخی، کبھی گھر کے حالات، اور کبھی دل کا سکون چھن جانا۔ اور پھر انسان سوچتا ہے کہ کیا میری دعا کبھی قبول ہوگی، اور میری دعا کب قبول ہوگی۔ اگر آج آپ بھی یہی سوچتے ہیں تو یوم عرفہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت والا دن ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن مانگی گئی دعا خالی نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ سوچیں، جب اللہ تعالیٰ خود سننے کے لیے قریب ہوں تو پھر کون سی دعا رد ہوگی ہماری۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمپل لائف ود می۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں ایک نیو موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ ٹھیک۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوم عرفہ کی طاقت، یوم عرفہ کے دن میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، کیوں اس دن میں ہر دعا آپ کی قبول ہو سکتی ہے، اور کون کون سے اعمال بھی آپ نے کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، اور آخر میں ایک ایسا طاقتور وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو دل کے سکون اور دعا کی قبولیت کے لیے بہت خاص ہے، لہٰذا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یوم عرفہ اللہ کے قریب ہونے کا دن ہوتا ہے۔ یوم عرفہ نہ صرف ایک اسلامی دن نہیں، یہ رحمتوں کا سمندر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ سوچیں، جس دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دے رہے ہیں، اسی دن دعا مانگنی کتنی قبولیت کی بات ہے، کہ اس دن مانگی گئی دعا کتنی قیمتی ہوگی۔ بعض لوگ سال بھر نہ نماز میں دل نہیں لگاتے، لیکن عرفہ کے دن نہ دل خود بخود نہ نرم سا ہو جاتا ہے، خود بخود دل نہ عبادتوں کی طرف کھینچا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں، اگر رشتوں میں دوریاں ہیں، اگر قسمت بند محسوس ہوتی ہے، تو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ خاموش آنسو بھی سنتا ہے، تو جب ہم اللہ سے الفاظ ادا کر کے مانگتے ہیں تو اللہ پاک تو ہمیں ضرور نوازیں گے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیے، اس دن کی دعا نہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ بعض دعائیں نہ فوراً قبول نہیں ہوتی، اور بعض دعاؤں کو اللہ تعالیٰ بہترین وقت کے لیے نہ محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن عرفہ کے دن نہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان اگر سچے دل سے اللہ سے مانگ لینا تو اس کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں نا جو برسوں سے اولاد کے لیے دعا کر رہی ہیں، تو کتنے لوگ ہیں، کتنی عورتیں اپنے شوہر کے رزق کے حوالے سے، کام کے حوالے سے دعائیں کر رہی ہیں، کتنی عورتیں ہیں، اور کتنی عورتیں بلکہ کتنے انسان ہیں جو اپنی صحت کے حوالے سے اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ دن ہے جس دن ہم اللہ پاک سے ہر کچھ مانگ سکتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں کتنے لوگ نا قرض میں بھی ڈوبے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے راستے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور راستے کھولیں گے انشاءاللہ۔ کتنے گھروں میں نا لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اللہ سے محبت مانگے، اللہ پاک ضرور محبت ڈالیں گے۔ لیکن ان سب دعاؤں کے لیے نا ایک شرط ہے کہ آپ کا دل سچا ہونا چاہیے، صرف زبان سے نہیں، دل سے یقین بھی ہونا چاہیے، دل آپ کا بالکل صاف ہونا چاہیے، اور یقین سب سے بڑی چیز ہے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک میری دعا ضرور سنیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ عرفہ کے دن نا دل کو آپ نے اپنا صاف کرنا ہے، بہت ضروری ہے یہ۔ بعض لوگ نا دعا تو بہت کرتے ہیں، لیکن دل میں حسد، نفرت اور کینہ رکھتے ہیں، اور یہی چیز نا دعا کی قبولیت کو نا کمزور کر دیتی ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ عرفہ کے دن آپ کی دعا ضرور قبول ہو، تو یہ ساری چیزوں کو اپنے دل سے نکال دیں، اور آج سے ہی دل صاف کریں۔ جن لوگوں نے نا آپ کو تکلیف دی ہے نا، انہیں اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کے لیے انہیں معاف کر دیں، کیونکہ بعض اوقات معاف کر دینا ہی سب سے بڑی عبادت بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نرم دل لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور چوتھی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عرفہ کے دن نا روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ عرفہ کے دن روزہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، ہم سب بھی جانتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ نا 1 دن کے بدلے 2 سال کے گناہ معاف فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور روزہ نا دیکھیں، صرف ایک بھوک کا نام نہیں، یہ زبان کو بچانے کا نام بھی ہے، غصہ چھوڑنے کا نام بھی ہے، دل صاف رکھنے کا نام بھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ 5ویں چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ عرفہ کے دن نا مانگی جانے والی خاص دعائیں جو ہے نا، اس دن آپ نے دنیا کی ہر اچھی دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں، رزق کی دعا، صحت کے لیے، سکون کے لیے، اچھا نصیب کے لیے، اولاد کے لیے، گھر کی محبت، دل کا اطمینان،
آخرت کی کامیابی، سب دعائیں، سب جو بھی آپ کے دل میں، جو بھی چھوٹی سے لے کے بڑی دعائیں جو بھی ہے، آپ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے عرفہ کے دن ضرور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں، ہم مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دے دے کر بھی نہیں تھکتے۔ اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ میری دعا شاید قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو یہ گمان اور یہ ڈاؤٹ والی چیز تو اپنے دل میں کبھی لائیں نہ کہ میری دعا ہوگی قبول کہ نہیں۔ آپ نے یقین کے ساتھ جب بھی آپ دعا مانگیں، جو بھی دعا مانگیں، آپ نے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ کہ شاید آج کوئی عورت خاموشی سے رو رہی ہو کیونکہ اس کے گھر میں سکون نہیں ہے، شاید کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے پریشان ہو، شاید کوئی شخص قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، شاید کوئی دل ٹوٹنے کے بعد صرف اللہ کے سہارے زندہ ہو۔ تو سنیں، یوم عرفہ کا دن نا بہت بابرکت اور قبولیت کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ آپ صرف ایک بار سچے دل سے نا اللہ کے سامنے جھک جائیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے بناتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بہت پیارا اور بہت طاقتور دعا اور وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ عرفہ کے دن سب سے زیادہ پڑھا جانے والی نا دعا ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ دعا بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے عرفہ کے دن۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یوم عرفہ کی سب سے بہترین دعا ہے۔ اس دعا کو صبح پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، دعا سے پہلے کوئی بھی دعا جب آپ کرنے لگیں اس سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیں اور دل سے یقین کے ساتھ پڑھیں، اور اگر ممکن ہو تو ہر نماز کے بعد 10 بار ضرور پڑھیں، یا دن میں جس ٹائم بھی آپ فری ہوں تو 100 مرتبہ ضرور اس دعا کو پڑھیں۔ اور جب آپ دعا یہ پڑھ رہے ہوں تو پڑھتے وقت نا اپنے دل میں نا ہر اس بات کو ضرور یاد رکھیں، وہ اس دعا کو ضرور یاد رکھیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس رو رو کرنا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اپنی حاجت کے لیے، اپنی دعا کے لیے، کیونکہ کبھی کبھی نا آنسو وہ دعا قبول کروا دیتے ہیں نا جو الفاظ نہیں کروا پاتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نا آخری نصیحت میں یہی کرنا چاہوں گی کہ یوم عرفہ نا سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس دن کو عام نہ سمجھے، ہو سکتا ہے یہی وہ دن ہو جب آپ کی قسمت بدل جائے، ہو سکتا ہے اسی دن اللہ تعالیٰ آپ کی برسوں کی پرانی دعا نہ قبول فرما لے۔ اس لیے نمازیں پڑھیں، توبہ کریں، دل کو صاف کریں، روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے نا تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ہماری پریشانیاں آسان فرمائے، آمین۔ اور یوم عرفہ کی نا برکتوں سے ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو میں کوئی بھی پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہو، کوئی بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعا مجھے خاص یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔